اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل، سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے، سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے، دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے ہو لوگ، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے، خالی نقل، صرف نقل، اللہ کہ چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہا جی میرا بچہ بہت بیمار ہے، دعا کر دیں۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا میں غریب آدمی ہوں، اس کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانی بات۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو۔ انہوں نے کہا بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگے گی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، کہنے لگا مزے ہو گئے نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کَإِنَّ الْكَرِيمَ اِذَا قَدْ عَفَا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر لے گا، جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو 2 مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچو کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟
ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا، ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ہاں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا پر لدھا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کی یا اللہ عصیتک 40 سنة فأمہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے 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 میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام بھی مک گیا۔ کہا یا اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے کہ ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ نے یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت عالم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ کہا آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔
چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، وہ ہے وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے، دروازے بند، سورے بند، تالے لگے ہو، ارے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہوگا، اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پاخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار، نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا، نہیں؟ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر سارے، داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کا، دل ایوب علیہ السلام کا، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک۔ ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکائے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں ہے پوری جنت میں، سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب 3 من دی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہوں، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا کیا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی لڑکی، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے، جو وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔
میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں۔ کون؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، اب نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ وہ کہیں گے میں تو تنوں کٹایا ہے، میں لے کے میں جا هل اخرجکم الا خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ مخواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ۔ اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے۔ اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تسبیح اور تعریف کا الہام کرے، میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب، میرے محمد، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے، ملے گا، شفاعت کیے قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول۔ تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں کہ اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ آ کر لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی۔ رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا۔ یہ اتنا اتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے، کوئی کوشوان بنے، لہذا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے، کون 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 کون، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے، علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے۔ آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، بلال حبشی، آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، بلال آئیں گے، کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے گا۔ آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہیں، میرا نام ہے رضوان۔ مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں، اور آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں گے، غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے، تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں، وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے۔ تو سلمان فارسیوں ذرا اوپر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ۔ پھر آپ نے کہا عمر، جنت میں ایک محل دیکھا،
اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا، کہا علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں گے اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے۔ اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں۔ لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب۔